بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے بیسک عربک گرامر کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل کس کو کہتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم پڑھیں گے کہ جو فعل ہے، جو عربک گرامر میں جو فعل مطلب جو ایسا کام جس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو یہ فعل بنتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس فعل کے بارے میں بات کریں گے، جس کو انگلش میں ہم ورب کہتے ہیں۔ تو فعل کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ عربک گرامر میں کسی بھی حرف کو، کسی بھی لفظ کو ماپنے کے لیے اس کا ایک اوزان جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فعالہ۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی لفظ کو ماپنے کے لیے اس کا ایک وزن ہے عربک گرامر میں، وہ فعالہ ہے۔ فعالہ کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس فعالہ کے وزن پہ لے کے آنا ہوگا، فا، عین اور لام۔ اور ایک عربک گرامر میں ایک ہوتا ہے حرف اصلی، ایک ہوتا ہے حرف زائد۔ تو حرف اصلی اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جو اس وزن پہ آئے، اور اگر وہ اس وزن سے نہیں آ رہا، اس وزن سے ہٹ کر کسی اور اس وزن پہ نہیں آ رہا، اس وزن سے زائد ہو رہا ہے، تو ہم اس کو حرف زائد کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے ضربہ۔ اب ضربہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سمجھیں کہ اس میں حرف اصلی کون سا ہے، حرف زائد کون سا ہے، تو اس کا جو طریقہ عربک گرامر میں بیان کیا گیا ہے تو وہ فعالہ ہے۔ وہ فعالہ کے وزن پہ ہمیں اس کو لے کے آنا ہے۔ تو جب ہم اس کو فعالہ کے وزن پہ لے کے آئیں گے تو یہ زا جو ہے یہ فا کے مقابلے میں آ گیا، را عین کے مقابلے میں آ گیا، با لام کے مقابلے میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب جو ہے یہ ضاد، را اور با، یہ تینوں جو حرف ہیں یہ حرف اصلی ہیں، زائد نہیں ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو اس جو وزن ہے، جو عربک گرامر میں ایک وزن جو بنایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ فعالہ ہے۔ وہ آپ کو جاننے کے لیے کہ یہ حرف اصلی ہے یا حرف زائد ہے، تو آپ کو ایسے ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک چیز ہوگی۔ تو پھر جب آپ فعل میں سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے مصدر۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ورب ہوگا، کوئی بھی فعل ہوگا، وہ مصدر سے بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس جو باب ہوگا اس کا ایک مصدر ہوگا، وہ جو باب ہے وہ اسی مصدر سے بنے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصدر کے بارے میں کہ مصدر کہتے ہیں کہ وہ ایسا اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے آگے کلمات بنے، تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ پھر جو افعال کی جو تقسیم ہے، سب سے پہلے ایک ہوتا ہے مجرد، ایک ہوتا ہے مزید۔ ٹھیک ہے، تو مجرد کے بارے میں کہ جو مجرد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف اصلی، کہ اس میں ایسا ورب، ایسا فعل جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، اس کو مجرد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجرد کے 5 ابواب ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا جو ہے فعالہ یا فعیلو، جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ ضربہ یضربو، یہ ایک باب ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا باب جو ہے نصر ینصرو ہے، پھر فتح یفتح ہے، 3 ہو گئے۔ پھر فاعل یفعلو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر فاعل یفعلو، یہ 5 ابواب سے آتا ہے۔ سب سے پہلے فعل یفعلو، پھر فاعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو۔ تو یہ 5 ابواب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مجرد کے باب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے کہ فعل یفعلو، ضرب یضربو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرب یضربو کیسے بنتا ہے، یا فعل کیسے بنتے ہیں، اور ان کا وزن جو ہے یہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے عربک گرامر میں جو ہے وہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، جو پاسٹ ہے۔ اب ماضی کے ابواب جو ہیں، جو ورب ہیں، وہ کیسے بنیں گے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا مصدر دیکھنا ہے۔ تو مصدر کیا ہے، پھر آپ اس مصدر سے ماضی بنائیں گے، پھر اس ماضی سے آپ نے مضارع بنانا ہے، جس کو ہم فیوچر بھی کہتے ہیں، پریزنٹ بھی کہتے ہیں۔ دونوں عربک گرامر میں جو پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے، وہ ایک ہی جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے۔ پھر آپ نے اس مضارع سے، ٹھیک ہے، ہم نے امر بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ماضی بنے گا، ماضی کے بعد مضارع اور حال دونوں، پھر اس مضارع سے پھر ہم بنائیں گے امر۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہر باب جو ہے، چاہے وہ مجرد کا ہو یا مزید کا ہو یا رباعی کا ہو، کوئی بھی ہو، افعال ناقصہ میں سے ہو، کوئی بھی فعل ہو، وہ ترتیب بننے کی یہی ہے۔ سب سے پہلے مصدر ہوگا، آپ نے مصدر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر مصدر سے آپ نے ماضی بنانا ہے، پھر ماضی سے آپ نے مضارع بنانا ہے، پھر مضارع سے آگے امر، ٹھیک ہے، پھر اس طرح آگے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے آج جو ہم سیکھیں گے
کہ جو مجرد کے ابواب میں سے جو سب سے پہلے جو باب جو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل یفعل یعنی ضرب یضرب، تو یہ کیسے بنتا ہے؟ تو ہم نے دیکھنا ہے جو مضارع کا جو باب ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ضرب یضرب ہے، اس کا مصدر ہے ضربن، ٹھیک ہے، اس کا مصدر ضربن ہے۔ اب ضربن سے ہم نے سب سے پہلے ماضی بنانا ہے، تو ماضی کے لیے مجرد کے ابواب میں، ٹھیک ہے، جو ضربہ یضرب کو جو پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ضربہ ہے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک شخص نے مارا، ٹھیک ہے۔ انگلش گرامر میں اور عربک گرامر میں ڈفرنس یہ ہے، اس کے لیے آپ کو ہر شخصیات کے اعتبار سے، چاہے ایک شخص نے مارا، دو نے مارا، تین نے مارا، ٹھیک ہے، آپ کو ہر دفعہ ایک نئے ورب کے ساتھ آنا پڑے گا۔ لیکن انگلش گرامر میں تھوڑا اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک ہی ورب استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عربک گرامر میں آپ کو ہر دفعہ ایک نئے ورب کے ساتھ آنا پڑے گا۔ جیسے ہم کہیں گے کہ اس ایک شخص نے مارا ماضی میں، تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے لفظ لانا پڑے گا۔ اگر دو نے مارا اس کے لیے الگ لانا پڑے گا، اگر تین یا تین سے زائد نے مارا تو اس کے لیے آپ کو الگ سے لے کے آنا پڑے گا۔ تو عربک گرامر میں تھوڑا سا اس طرح سے یہ مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اگر کہیں گے کہ اس ماضی میں ایک شخص نے مارا، تو اس کے لیے لفظ ضربہ استعمال ہوتا ہے، ضربہ، تینوں لفظوں کے اوپر زبر ہوگی۔ اب یہ ضربہ ایک باب ہے، ٹھیک ہے، تو اس باب کے اوپر جو بھی آئے گا، جیسے ضربہ یضرب ایک وزن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل یفعل ایک وزن ہے، اب اس وزن کے اوپر جو بھی باب آئے گا اس کی گردان ایسے ہی بنے گی جیسے ہم ابھی بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے صیغہ ضربہ ہے، تو ٹھیک ہے، تو تینوں جو حروف اصلی ہیں، ضاد ہے، را ہے، با ہے، تینوں کے اوپر زبر ہے۔ تو اس باب سے جو بھی لفظ آئے گا، جو بھی ورب آئے گا، تو اس کا جو پہلا صیغہ ہوگا ان کے تینوں حرفوں کے اوپر، تینوں لفظوں کے اوپر زبر ہوگی۔ یہ جو ہوگا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے کہ اس ایک شخص نے مارا، تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا ضربہ۔ اگر دو بندوں نے مارا تو آپ نے سمپل از دیٹ یہ کرنا ہے کہ جو ضربہ با کے جو بعد جو لفظ، ایک لفظ کو زائد کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ الف ہے، الف لے کے آنا ہے۔ اور ماضی میں دو بندوں نے مارا، ان دو بندوں نے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دو بند ہم کہیں گے کہ انہوں نے مارا ماضی میں، تو اس کے لیے لفظ ہوگا ضربہ۔ اب یہ جو تین حرف ہیں، یہ ضربہ، یہ تو حرف اصلی ہیں، اور یہ جو الف ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ فاعل کا صیغہ ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے فاعل کو، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ، یہ ضربہ، یہ فاعل کیسے بنتا ہے، یہ اس کے انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ آپ سمپل ابھی یہ سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ماضی میں دو بندوں نے مارا، تو اس کے لیے آپ کو الف، ضربہ کے آخر میں الف لگانا پڑے گا۔ اب جس باب سے فعل یفعل، اس وزن کے اوپر جو بھی باب آئے گا، اگر آپ اس کے ماضی کے بارے میں بات کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں اگر دو بندوں کے بارے میں کرنا چاہیں تو اس کے آخر میں آپ کو الف لگانا پڑے گا۔ اگر دو یا دو سے زائد ہوں، مطلب تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ضربہ کے بعد جو ہے وہ واو کو ایڈ کرنا ہے۔ یہ جو واو جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ماضی میں تین یا تین سے زائد بندوں نے مارا، تو ہم کہیں گے ضربو، علی واو کو آخر میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ جو ضربو ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ماضی میں بندوں نے مارا، اور وہ بندے ایک نہیں تھے، دو نہیں تھے، بلکہ دو سے زائد تھے، تین تھے، چار تھے، پانچ تھے۔ یہ جو ضربو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اب ضربو جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اب جو ہے یہ عربک گرامر میں مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ ورب استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس ایک شخص نے مارا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ضربہ۔ اگر وہ مارنے والی جو لڑکی ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے ورب لے کے آنا پڑے گا، الگ سے صیغہ لانا پڑے گا۔ تو اس کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ضربہ جو ہے وہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضربہ کہ اس ایک شخص نے مارا۔ اگر آپ یہی بات کہیں کہ وہ ایک لڑکی نے مارا، تو اس کے لیے آپ کو ایک عربک گرامر میں جو تا ہے، تا مؤنثہ ہم اس کو کہتے ہیں، تا ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، تا ساکنہ۔ تو ہم اگر اس ایک لڑکی نے مارا تو ہم کہیں گے ضربت، با کے آخر میں سمپل آپ نے
یہ جو تا ہے یہ تا ساکنہ، ٹھیک ہے، یہ لگا دینی ہے. تو یہ ضربت مطلب یہ ہے کہ اس ایک لڑکی نے مارا. تو اسی طرح جو بھی جو ورب ہے، جو فعل ہے، اگر اس وزن پہ آئے گا، اگر وہ مؤنث کے بارے میں ہے اور وہ ماضی کے بارے میں ہے، وہ ایک لڑکی کے بارے میں ہے، تو آپ نے اس سمپل آپ نے اس کے آخر میں تا ساکنہ لگا دینی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ان دو لڑکیوں نے مارا، تو وہ آپ نے جیسے ہم نے مذکر کے لیے کہا تھا کہ ضربا ان دو بندوں نے مارا، تو یہاں پہ بھی آپ نے سمپل الف آ کے بڑھا دینا ہے، ضربا تا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دو لڑکیوں نے مارا ماضی میں. تو یہ ضربا تا. اگر دو یا دو سے زائد ہیں تو آپ نے نون مؤنث جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لگانا ہے، تو وہ مطلب دو یا دو سے زائد ہو جائے گا. اور یہ جو نون ہوتا ہے یہ ہمیشہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضرب نہ مطلب یہ ہے کہ ان دو یا دو سے زائد لڑکیوں نے مارا ماضی میں. تین یا تین سے زائد لڑکیوں نے مارا. دو یا دو سے زائد مطلب تین یا تین سے زائد. تو یہ ضربنا. اب یہ چھ صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے، تین مذکر کے ہو گئے، تین مؤنث ہو گئے. یہ پہلے چھ صیغے ہیں ماضی کے. یہ ضربا، ضربا، ضربو. ضربا ایک شخص نے مارا، ضربا دو، ضرب ضربو تین یا تین سے زائد نے مارا. پھر اگر وہ لڑکی ہے، مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے ضربت، ضربتا، ضربنا. ضربت ایک لڑکی نے مارا، ضربتا دو نے مارا، ضربنا تین نے مارا. یہ ہو گیا جس کو ہم انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں. مطلب ایسا بندہ جو آپ کے سامنے موجود نہ ہو، غائب ہو، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں، تو آپ تھرڈ پرسن کے لیے یہ چھ صیغے استعمال ہوتے ہیں. پھر اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ اس کے بارے میں یا اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی چھ صیغے استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے مذکر کے لیے، پھر اسی طرح پروسیس سیم رہے گا. ایک مذکر کے لیے ایک سیگا، پھر دو یا دو ہوں تو پھر الگ سیگا ہوگا، دو یا دو سے زائد ہوں تو الگ سیگا ہوگا. اسی طرح مؤنث کے لیے بھی ہے. اگر ایک مؤنث ہے تو اس کے لیے الگ سیگا ہوگا، اگر دو ہیں تو اس کے لیے الگ سیگا ہوگا، اگر تین ہیں یا تین سے زائد ہیں تو ان کے لیے الگ سیگا ہوگا. یہ ان کو ہم انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ تو نے، اگر ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، میل ہے، مذکر ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے مارا، سیکنڈ پرسن ہے، سامنے موجود ہے، تو ہم کہیں گے ضربتا. اور جو ضربہ جو صیغہ ہے، جو اس کے آخر میں صرف آپ نے سمپل ایسے کرنا ہے کہ تا کو بڑھا دینا ہے. ضربتا. جو حروف اصلی ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے، ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا. اور اس باب میں اس وزن پہ، یہ جو ضربہ کا جو وزن ہے، ضربہ یا ضربو، جو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، فعل یا فر، اس وزن پہ جو بھی باب آئے گا وہ ایسے ہی بنتا جائے گا سب میں، ٹھیک ہے. تو اگر سیکنڈ پرسنٹ ہے اور اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے آپ نے سمپل صرف تا مفتوحہ جس کے اوپر زبر ہو وہ آگے بڑھانی ہے، تو وہ ایک مذکر مخاطب کے لیے ہو جائے گا. اگر مذکر مخاطب دو ہیں، مطلب آپ دو بندوں سے مخاطب ہیں، سیکنڈ پرسن دو ہے، تو آپ کہیں گے آپ دو جو ہے آپ دونوں نے مارا. تو اس کے لیے آپ کو جو ضربا کے بعد جو ہے وہ جو دو لفظ بڑھانے ہیں وہ تما ہے، ضرب تما. تو اس طرح یہ دو سیکنڈ پرسن دو کے لیے صیغہ ہو جائے گا کہ آپ دونوں نے مارا. مارا ماضی میں، لیکن سیکنڈ پرسن ہے، سامنے موجود ہے، تو آپ کہیں گے ضرب تما. یہ جو تما ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضربہ کے اینڈ میں لاسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. اگر وہ جو سیکنڈ پرسن ہے، مخاطب جو ہے وہ دو تین ہے یا تین سے زائد ہیں، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تم. اور یہ ضربہ کے آخر میں ایڈ کرنے سے یہ مخاطب، جمع مخاطب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہو جائے گا. جیسے ضربتا، تو ایک شخص نے مارا، ضرب تما تم دونوں نے مارا، ضرب تم سب نے مارا. تو یہ سیکنڈ پرسن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر وہ یہی آپ مؤنث ہو سیکنڈ پرسن، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے صیغے لگانے پڑیں گے، جیسا کہ ہم نے تھرڈ پرسن کے لیے لگائے تھے. تو اگر سیکنڈ پرسن مؤنث ہو تو آپ نے، جیسا کہ ہم نے مذکر کے لیے ضربتا کیا تھا، تو مؤنث کے لیے آپ نے ضربتی، تی جو ہے تا کے نیچے کسرہ جو ہے وہ لگانا ہے، تو یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. جیسے ضربتی، یہ مؤنث کے ہو جائے گا اگر ایک ہو.
اگر سیکنڈ پرسن مؤنث دو ہوں تو پھر آپ نے ضرب تما، تما جو ہے یہ دونوں کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، اور اگر دو یا اگر تین ہو یا تین سے زائد ہوں اور وہ یا سیکنڈ پرسن ہو اور وہ مؤنث بھی ہو تو اس کے لیے آپ نے ضرب تنہ استعمال کرنا ہے۔ ضربہ کے آخر میں آپ تنہ لگائیں گے تو یہ مؤنث سیکنڈ پرسن کے لیے ہو جائے گا کہ تم سب لڑکیوں نے جو ہے وہ مارا، اور مارا ماضی میں، ٹھیک ہے، یہ ماضی کے صیغے اس طرح بنیں گے، یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا۔ پھر اگر فرسٹ پرسن ہو جس کو ہم کہتے ہیں متکلم اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اگر میں کہوں کہ میں نے مارا، تم اس کے لیے پھر میں نے ضربہ کے آخر میں تو ایڈ کروں گا تو یہ ضرب تو مطلب میں نے مارا۔ اور اگر ہم جو ہے متکلم جو ہے وہ ایک سے زائد ہے، مطلب دو ہیں یا دو سے تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، ٹھیک ہے، تو فرسٹ پرسن جو ہے وہ صرف دو ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، یا ایک یا جمع، اس میں جو ہے وہ تثنیہ کا تصور نہیں ہے، یا تو متکلم ایک ہے یا ہم سب ہیں۔ اگر میں ایک ہوں تو میں کہوں گا کہ ضرب تو، کہ میں نے مارا، تو کو ایڈ کروں گا ضربہ کے آخر میں، اور اگر جمع ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے ضرب نا جو ہے وہ ضربہ کے آخر میں ایڈ کریں گے تو یہ جمع متکلم ہو جائے گا کہ ہم سب نے مارا۔ تو یہ جو ماضی کی جو گردان ہے، ٹھیک ہے، جو مجرد کے ابواب میں سے جو پہلا باب ہے، ٹھیک ہے، جو جس کا وزن فعل یا فعلو کے اوپر آتا ہے، اگر اس کی ماضی کی گردان بنانی ہے تو اس طرح بنے گی، ٹھیک ہے، فرسٹ سب سے پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن، پھر اگر سب سے پہلے تھرڈ پرسن اس کے بھی 6 صیغے ہیں، سیکنڈ پرسن اس کے بھی 6 صیغے ہیں، اور جو فرسٹ پرسن ہے اس کے 2 صیغے ہیں، اور جو تھرڈ پرسن ہے، اور اس باب سے جو سب سے پہلے واحد مذکر کے لیے، پھر تثنیہ جس کو ہم دو کو تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جمع، سب سے پہلے آپ نے جو مجرد کا جو باب ہوگا جو فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا، اس کا جو پہلا صیغہ ہوگا اس کے تینوں لفظوں کے اوپر جن کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں ان کے اوپر زبر ہوگا۔